السلام علیکم۔ حیدر رائٹس میں سب کو خوش آمدید۔ آج ہم جو قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں وہ قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے سارے خاندان انہی کی طرف منسوب ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ عزت، عظمت اور شان والے حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بنیامین کی پیدائش کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اس دنیا سے چل بسیں۔ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش ان کی ستیلی والدہ اور ان کی خالہ نے کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب اپنے والد کے سامنے بیان کیا۔ ابا جان، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹا، اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کہ وہ تمہارے لیے کوئی تدبیر کریں گے۔ بلا شبہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور اس طرح تمہارا رب تم کو منتخب کرے گا اور تم کو خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم پر اور اولاد یعقوب پر اپنا انعام کامل کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے تمہارے اجداد ابراہیم اور اسحاق پر اپنا انعام کامل کر چکا ہے، اور واقعی تمہارا رب بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت حسد کرتے تھے۔ باپ کی بے انتہا محبت، پیار اور شفقت حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دیکھ کر بھائیوں کے دل میں یوسف کے لیے حسد بڑھتا چلا گیا۔ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے لیے ایک چال چلی۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے یا کسی ایسے مقام پر چھوڑ دیا جائے جہاں سے وہ واپس نہ آ سکے۔ اس طرح سے والد کا پیار اور شفقت صرف ہمارے لیے محسوس ہو جائے گی اور بعد میں اس گناہ سے توبہ استغفار کر لیں گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، یوسف کو قتل مت کرو، اسے کسی اندھیرے کنویں میں ڈال دو تاکہ ان کو کوئی راہ چلتا مسافر نکال لے جائے۔ اگر تم کو کرنا ہی ہے تو اس طرح کرو۔ انہوں نے والد سے اصرار کیا یوسف کو ساتھ لے جانے کے لیے۔ اے ہمارے باپ، اس کی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے کہ ذرا یہ کھائے اور کھیلے اور ہم ان کی پوری حفاظت رکھیں گے۔ یعقوب نے فرمایا کہ مجھ کو یہ بات غم میں ڈالتی ہے کہ اس کو تم لے جاؤ، اور میں یہ اندیشہ کرتا ہوں کہ اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر ہو۔ وہ بولے، اگر اس کو بھیڑیا کھا لے اور ہم ایک جماعت ہوں تو ہم بالکل ہی خسارے والے ہوں گے۔ برادران یوسف اپنے باپ سے برابر اصرار کرتے رہے، یہاں تک کہ باپ نے آپ کو ان کے ہمراہ بھیج دیا۔ وہ جو ہی والد کی نظروں سے اوجھل ہوئے تو انہوں نے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا شروع کر دیا اور یہ طے کیا کہ آپ کو کنویں کی تہہ میں چٹان پر رکھ دیں گے۔ یہ کنویں کے وسط میں ایک بڑا پتھر ہوتا ہے۔ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو اللہ نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ تو اس مصیبت سے ضرور چھٹکارا پائے گا اور تو اپنے بھائیوں کو ان کی کرتوت کی خبر دے گا۔ اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون لگا دیا اور عشاء کے وقت روتے ہوئے اپنے والد کے سامنے آئے اور کہا کہ والد، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ گویا ہم آپ کے ہر قسم کے الزام سے پاک ہیں۔ اس معاملے میں آپ ہم پر تہمت کیوں لگاتے ہیں جبکہ آپ کو خود بھی خوف تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون تو لگا چکے تھے، لیکن قمیص کو پھاڑنا بھول گئے تھے۔ جب قمیص کو دیکھ کر یہ مشکوک علامات ظاہر ہوئی تو والد کے سامنے ان کا منصوبہ نہ چل سکا، کیونکہ یوسف علیہ السلام سے بھائیوں کا حسد اور دشمنی والد کے علم میں تھی۔ ان کا خیال تھا کہ والد باقی بیٹوں کی نسبت یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر والد کا یوسف کی طرف ذہنی رجحان اس لیے تھا کہ وہ یوسف کو بچپن سے ہی کچھ علامتوں اور نشانیوں سے پہچانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نبوت عطا فرمائے گا، اور حضرت یوسف کو دھوکہ دینے کے متعلق سوچنے لگے، کیونکہ وہ نہ تو نبوت کا نور حاصل کر سکتے تھے اور نہ ہی باپ سے
حضرت یوسف علیہ السلام جیسا پیار لے سکتے تھے، اس لیے حسد میں آ کر سازش کرنے لگے کہ کسی طرح یوسف کو والد گرامی سے جدا کیا جائے۔ جب آپ کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو آپ اللہ کی نصرت و رحمت کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ایک قافلہ آیا، اہل کتاب کے مطابق یہ لوگ تاجر تھے، وہ شام سے مصر کی جانب جا رہے تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو اس کنویں سے پانی لینے بھیجا۔ جب اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ لٹک کر باہر آ گئے۔ جب اس آدمی نے آپ کو دیکھا تو چیخ اٹھا، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ انہوں نے مال سمجھ کر انہیں چھپا لیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو علم ہوا کہ قافلہ والوں نے آپ کو پکڑ لیا ہے تو وہ ان کے پاس گئے اور کہا، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ بہرحال قافلے والوں نے حضرت یوسف کو خریدنے کی خواہش ظاہر کی تو بھائیوں نے ان کو بیچ ڈالا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ان کو بہت ہی کم قیمت پر قافلہ والوں کے ہاتھوں بیچ ڈالا، گنتی کے چند درہم کے عوض، اور وہ لوگ کچھ ان کے قدردان تو تھے ہی نہیں۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے جایا گیا، اور جس شخص نے مصر میں ان کو خریدا تھا یعنی عزیز مصر، اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت اور احترام سے رکھنا، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو اور ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور جب آپ اپنی پختہ عمر کو پہنچے تو اللہ نے آپ کو حکمت اور علم عطا فرمایا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دینے کی کوشش کی۔ زلیخا نے انہیں لبھایا کہ اپنا آپ نہ روکے اور دروازے سب بند کر دیے اور بولی، آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ آپ نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا پرورش کرنے والا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا، اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا، اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اور اللہ نے ان سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیا، بے شک وہ ان کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور زلیخا نے ان کا کرتا پیچھے سے پھاڑ دیا، اور دونوں کو عورت کا خاوند دروازے کے پاس ملا۔ زلیخا بولی، کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، اس عورت نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی۔ اگر آپ یوسف علیہ السلام کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر قمیض پیچھے سے چاک ہوئی ہے تو عورت جھوٹی اور یہ سچے۔ جب عزیز مصر نے ان کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا تو بولا، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، اور بے شک تمہارا مکر بڑا ہے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، تم معافی مانگ اپنے گناہ کی، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ اب یہ قصہ لوگوں کی زبانوں تک آ پہنچا تھا، اور شہر میں کچھ عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی بہلاتی ہے اپنے غلام کو تاکہ اس سے مطلب براری کرے، اس کے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلی گمراہی میں ہے۔ جب زلیخا نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کو بلاوا بھیجا اور ان کے لیے ضیافت کا اہتمام کیا، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا، ان کے سامنے ظاہر ہو۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا تو ان کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وہ بولی، اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہے وہ جن پر تم مجھے طعنے دیتی تھی، اور بے شک میں نے ان کا جی لبانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے، اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد یوسف نے اپنے رب سے التجا کی، اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں،
اگر آپ مجھ سے اس کا مکر نہ پھیریں گے تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادان بن جاؤں گا۔ تو اس پر ان کے رب نے ان کی سن لی اور ان سے عورتوں کا مکر پھیر دیا۔ بے شک وہی سنتا اور جانتا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالا گیا تو ان کے ساتھ 2 جوان داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک بولا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ شراب میں جوڑتا ہوں۔ دوسرا بولا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، اور ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ یوسف نے ان سے کہا، قید خانے میں جو کھانا تمہیں ملتا ہے، تمہارے تک پہنچنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان علموں میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ بے شک میں ان لوگوں کا دین نہیں مانتا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا دین اختیار کیا ہے۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا، میرے قید خانے کی دوستو، کیا جدا جدا رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، تعریف بیان کی، اور پھر ان کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، رہا دوسرا وہ سولی دیا جائے گا، پرندے اس کا سر کھائیں گے۔ حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے ہو۔ اور جس سے کہا تم اپنے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اس سے کہنے لگے کہ جب تم اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ تو ان سے میرا ذکر کرنا۔ پھر بادشاہ ایک خواب دیکھتا ہے اور وہ سب سے بیان کرتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ 7 گائیں فربا کہ انہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالی ہری اور دوسری سوکھی۔ اے درباریوں، میرے خواب کا جواب دو، اگر تمہیں خواب کی تعبیر آتی ہے۔ وہ تمام بولے کہ یہ پریشان خواب ہے اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے۔ پھر وہ قیدی بولا جسے یوسف نے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور کہا تھا کہ اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا۔ اسے فوراً یاد آیا اور اس نے بادشاہ سے قید خانے جانے کی اجازت مانگی اور یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس سے بادشاہ کا خواب بیان کیا۔ کہا، اے یوسف، ہمیں تعبیر دیجیے 7 فربا گائیں کہ جنہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 ہری بالیں اور دوسری 7 سوکھی۔ شاید میں لوگوں کی طرف جاؤں اور اس کی تعبیر سے ان کو آگاہ کروں۔ تو آپ نے بلا تحیر اور بغیر کسی شرط کے علم و الہی سے اس کی تعبیر فرما دی۔ نہ تو رہائی کی طلب میں جلدی مانگی اور نہ ہی کوئی شرط عائد کی، بلکہ بتا دیا پہلے 7 سال خوشحال اور بعد والے 7 سال میں قحط ہوگا۔ آپ نے خواب کی تعبیر کے ساتھ ساتھ انہیں قحط سالی کے مقابلے کی تدبیر بھی سمجھائی کہ کس طرح وہ ان 7 سالوں میں مشکلات کا سامنا کر سکتے ہیں۔ خوشحالی کے سالوں میں انہوں نے کیا کرنا ہے اور قحط کے سالوں میں انہوں نے کون سی پالیسی اپنانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ صرف انہیں تعبیر بتائی بلکہ خوشحالی اور قحط کے دوران منصوبہ بندی سے بھی آگاہ کیا۔ خوشحالی کے 7 سالوں میں دانوں کو ہوشوں میں ہی رہنے دو تاکہ محفوظ رہ سکیں، پھر قحط سالی کے سالوں میں کنائت کے ساتھ اور کفایت شاری کے ساتھ انہیں استعمال میں لاؤ۔ یہ سب کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمال درجہ کی فہم و فراست اور علم و ادراک کا غماز تھا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر سننے کے بعد کہا، فوراً لے آؤ انہیں میرے پاس۔ بس جب قاصد ان کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا، لوٹ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور ان سے پوچھو کہ حقیقت حال کیا تھی ان عورتوں کی جنہوں نے کاٹ ڈالے تھے اپنے ہاتھ۔ بے شک میرا پروردگار ان کے مکر و فریب سے خوب آگاہ ہے۔ جب بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا کہ اس وقت کیا معاملہ ہوا تو عورتوں نے کہا، ہمیں تو ان میں ذرا برائی نظر نہیں آئی۔ جب عزیز کی بیوی نے سب دیکھا تو کہنے لگی، اب تو آشکار ہو گیا ہے حق، میں نے ہی پھسلانا چاہا تھا اپنی مطلب براری کے لیے۔ باخدا وہ تو سچا ہے۔ یوسف نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ عزیز جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں خیانت نہیں کی۔
اور یقیناً اللہ تعالیٰ کامیاب نہیں ہونے دیتا دغا بازوں کی فریب کاری کو، اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم فرما دے، یقیناً میرا رب غفور و رحیم ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ لے آؤ انہیں میرے پاس، میں چن لوں گا انہیں اپنی ذات کے لیے۔ پھر جب ان سے آپ نے گفتگو کی تو کہا، آپ آج سے ہمارے ہاں بڑے محترم اور قابل اعتماد ہیں۔ آپ نے بادشاہ سے کہا، مجھے مقرر کر دیجیے زمین کے خزانوں پر، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور ماہر ہوں۔ یوں اللہ نے اقتدار بخشا یوسف کو سرزمین مصر میں، تاکہ رہیں اس میں جہاں چاہیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ فرعون مصر نے حضرت یوسف کی بڑی عزت و تکریم کی اور اعراض مصر پر ان کو بادشاہ مقرر کر دیا، اور کہا، میں نے سارے ملک مصر پر تجھے مقرر کیا۔ بادشاہ نے حضرت یوسف کو اپنی انگوٹھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا اور سونے کا ہار ان کے گلے میں ڈالا، نیز انہیں اپنی سواری پر سوار کیا۔ تب ان کے آگے آگے منادی کرائی گئی، آپ مالک و مختار ہیں۔ اپنے بارے میں کہا، فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب میں بزرگ تر ہوں۔ اہل کتاب کے نزدیک اس وقت حضرت یوسف 30 سال کے جوان تھے۔ بادشاہ نے عظیم الشان عورت سے آپ کی شادی کرائی اور کتفیر عزیز مصر کو اپنے منصب سے الگ کیا اور یوسف کو یہ منصب سونپا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب زلیخا کا خاوند عزیز مصر فوت ہو گیا تو بادشاہ نے زلیخا کی شادی حضرت یوسف سے کرا دی۔ عجب اتفاق کہ زلیخا کنواری تھی، کیونکہ عزیز مصر عورتوں کے پاس نہیں جاتا تھا۔ زلیخا کے بطن سے یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹے افرایم اور منسا پیدا ہوئے۔ پورا مصر یوسف علیہ السلام پر اعتماد کرتا تھا۔ آپ نے بڑے عدل و انصاف سے حکومت کی، لوگ آپ کے دل و جان سے گرویدہ ہو گئے۔ جب قحط سالی شروع ہوئی اور تمام ملک اور دنیا کے لوگ خشک سالی کا شکار ہو گئے تو یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر آئے۔ ان دنوں مصر پر یوسف علیہ السلام کا حکم چلتا تھا۔ دنیاوی لحاظ سے بھی آپ قائد تھے اور دینی اعتبار سے بھی۔ جب آپ کے بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ آپ کو پہچان نہ سکے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوسف کو اس قدر عزت و منزلت حاصل ہو سکتی ہے۔ سو جب مہیا کر دیا ان کے لیے ان کا سامان تو آپ نے کہا، تو لے آنا میرے پاس اپنے بھائی کو۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور میں کتنا بہتر مہمان نواز ہوں؟ اور اگر تم اسے نہ لے کر آئے میرے پاس تو کوئی پیمانہ تمہارے لیے میرے پاس نہیں ہوگا اور نہ ہی تم میرے قریب آ سکو گے۔ وہ بولے، ہم ضرور مطالبہ کریں گے اپنے والد سے ان کو بھیجنے کے متعلق، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ چپکے سے ان کی رقم جو وہ غلے کے عوض دے چکے ہیں ان کے بوروں میں رکھ دو اور انہیں شک نہ ہونے پائے۔ پھر جب واپس لوٹے اپنے باپ کے پاس تو عرض کرنے لگے، اے ہمارے والد، روک دیا گیا ہے ہم سے غلہ، سو بھیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بنیامین کو تاکہ ہم غلہ لا سکیں اور ہم یقیناً ان کی نگہبانی کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں اعتبار کروں تم پر اس کے بارے میں جیسے اس کے بھائی کے بارے میں نے تم پر اعتماد کیا تھا؟ بس اللہ تعالیٰ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہ زیادہ مہربان ہے تمام مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال انہیں لٹا دیا گیا ہے۔ کہنے لگے، اے ہمارے والد، ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارا مال بھی لٹا دیا گیا ہے، اور اگر بنیامین ساتھ کیا تو ہم غلہ لائیں گے اہل خانہ کے لیے اور رکھوالی کریں گے اپنے بھائی کی، اور ہم زیادہ لیں گے 1 اونٹ کا بوجھ۔ یہ غلہ بہت تھوڑا ہے۔ آپ نے کہا، میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اسے تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم کرو پختہ وعدہ اللہ کی قسم سے کہ تم ضرور لے کر آؤ گے میرے پاس اسے، مگر یہ کہ تمہیں بے بس کر دیا جائے۔ بس جب وہ لے آئے آپ کے پاس اپنا پختہ وعدہ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس پر گواہ ہے۔ اور آپ نے کہا، اے میرے بچوں، مصر نہ داخل ہونا ایک دروازے سے
بلکہ داخل ہونا مختلف دروازوں سے۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے حقیقی بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا میں تمہارا بھائی ہوں، جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کی اور اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرانے میں کامیاب ہو گئے۔ باقی سب کو کنعان جانا پڑا۔ ہوا یوں کہ جب ان کا اسباب تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے سامان میں انہوں نے پیالہ رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ بادشاہ اس پیالے میں اپنا پانی پیتا تھا اور اسی پیالے سے لوگوں کو غلہ معاف کر دیتا تھا۔ پھر اپنے بھائیوں کو یہ باور کرایا کہ انہوں نے بادشاہ کا پیالہ چوری کر لیا ہے۔ اعلان کروا دیا کہ جو اس پیالے کا پتہ دے گا غلے کا ایک اونٹ مفت دیا جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تہمت لگانے والے غلام پر ناراض ہونے لگے اور دش روی سے کہنے لگے، اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ غلام نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں یہ پیالہ دستیاب ہو تو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے۔ اسی طرح ہم سزا دیا کرتے ہیں ظالموں کو۔ وہ حضرت یعقوب کی شریعت کے پابند تھی۔ اس شریعت میں چور کو مالک کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ غلام بن کر رہتا ہے۔ اس لیے برادران یوسف نے کہا ہم اسی طرح ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے سامان میں سے اس کو نکال لیا۔ ارشاد ربانی ہے اسی طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی ورنہ وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے۔ یعنی اگر برادران یوسف خود اس شرط کو منظور نہ کر لیتے کہ ہم چور کو آپ کے حوالے کر دیں گے تو مصری قانون کے مطابق آپ بنیامین کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے ہاں ٹھہرانے میں کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ اپنے بھائیوں سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا ہے تو کہنے لگے اگر اس نے چوری کی ہو تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بچپنے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے نانا لبان کے بت چرائے تھے اور انہیں توڑ ڈالا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک پھوپھی تھی جو آپ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ بضد تھی کہ یوسف ان کی پرورش میں رہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کسی صورت ماننے کو تیار نہ تھے۔ آخر اس نے اسحاق علیہ السلام کا کمر پٹا یوسف علیہ السلام کے کپڑوں میں چھپا دیا اور شور مچایا کہ میری چوری ہو گئی ہے۔ تمام کی تلاشی لی گئی لیکن کسی کے پاس یہ کمر پٹا نہ نکلا۔ آخر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کپڑے دیکھے اور تلاشی لی۔ جو ابھی بچے تھے وہ بول بھی نہیں سکتے تھے، وہ انہی کے کپڑوں سے برآمد ہوا اور ابراہیمی شریعت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام اپنی پھوپھی کے سپرد کر دیے گئے۔ آج بھائی اسی چوری کا طعنہ دے رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک تیسرا قول یہ بھی ہے کہ آپ گھر سے کھانا چپکے سے لے لیتے اور فقراء میں تقسیم کر دیتے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ عزیز اس کے والد بہت بوڑھے ہیں تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ فرمایا اللہ پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑے۔ جب وہ نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں تو میں اس جگہ سے ہلنے والا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ، کہو کہ آپ کے صاحبزادے نے چوری کی اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے اور جس قافلے میں آئے ہیں ان سے دریافت کر لیجیے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ علم والا حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس،
یوسف اور رنج و علم میں ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں، یعنی آپ اتنا زیادہ رویا کرتے کہ آنکھوں کی بنائی چلی گئی۔ بس وہ اپنے غم کو ضبط کیے ہوئے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام سے ملنے کی شدید خواہش نے آپ کو اس قدر رنجیدہ اور افسردہ کر دیا تھا کہ آپ نے چھپ ساتھ لی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام نے اس تکلیف دہ وقت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ نے نہ تو واویلا کیا اور نہ ہی چیخو پکار کی اور نہ ہی چہرہ پیٹا اور نہ ہی کوئی ایسا عمل کیا جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہو، بلکہ جیسا مقام نبوت کے لائق صبر تھا ویسا کیا۔ جب یوسف کے بھائی یوسف کے پاس دوبارہ پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل وعال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے اور خیرات کیجیے کہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ حیران ہوئے اور وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بنیامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگے کہ باخدا کچھ شک نہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت عطا فرمائی اور بے شک ہم اس میں خطاوار تھے۔ یوسف نے فرمایا، نہیں، تم پر آج کوئی الزام نہیں، اللہ تمہارا قصور معاف کرے، اور وہ سب مہربانوں سے سب سے زیادہ مہربان ہے۔ اور اب تم میرا کرتا لیتے جاؤ اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، اور اپنے گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر سے چلا تو ان کے باپ نے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو یہ بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم محبت میں مبتلا ہیں۔ جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور ان کی بینائی لوٹ آئی، اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے والد سے کہا، اے والد، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ یعقوب نے کہا کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب سب یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے اپنے والدین کو اپنے پاس تعظیماً جگہ دی اور کہا، سب مصر میں چلیے اور انشاءاللہ وہاں امن چین سے رہیے، اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا، اور سب کے سب ان کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور وہ کہنے لگے، اے ابا، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا تھا۔ میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا اور میرے ساتھ اس وقت احسان فرمایا، جس وقت مجھ کو قید سے نکالا، اور بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں فساد ڈلوایا، تم سب کو باہر سے یہاں لے آیا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، وہ بڑا علم اور حکمت والا ہے۔ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ کو ہر طرح کی نعمتوں، سلطنت کا بڑا حصہ دیا اور مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے آسمان اور زمین کے خالق، آپ میرے کارساز ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھ کو فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور خاص نیک بندوں میں شامل کیجیے۔ قصہ یوسف سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے صبر، اللہ پر توکل اور شکر، اور اگر کوئی آپ کے حق میں برا کر رہا ہے تو اپنے رب پر سب چھوڑ دینا۔
کیونکہ لوگوں کی ڈالی مصیبت آپ کے لیے آنے والے وقت میں راحت کا سامان بن جائے گی۔ جو رب یوسف کو بھائیوں کی چالوں اور زلیخا کے الزام سے نکال کر مصر کا حکمران بنا سکتا ہے، وہی رب آپ کا بھی ہے جو یوسف کا ہے۔